بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ سب سے اچھا مہینہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ سے قریب ہو، اور سب سے بڑی خوش نصیبی بندے کی یہ ہے جس مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پالے۔ اس مہینے میں ہم سبوں کو کوشش کرنا ہے کہ جتنی زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے۔ جو آدمی شوق اور جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے توفیق بھی ملتی ہے۔ توفیق ایسے ہی نہیں ملتی، توفیق طلب پر ملتی ہے۔ اگر اللہ کے سامنے ہم عاجزی ظاہر کریں، طلب کو ظاہر کریں اور یہ بتا دیں اللہ کو کہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی عبادتوں کے ذریعے ہمارا تزکیہ نفس مطلوب ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے روحانیت کو بلندی تک لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا مادہ کم ہوگا اتنی روح زندہ ہوگی۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور جسم کی ضروریات ہیں، دوسری ہماری روح ہے اور روح کی ضروریات ہیں۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی ہمارے جسم کی غذا مٹی سے ہی نکلتی ہے۔ ہماری روح اوپر سے آئی ہے اور اس روح کی غذا آسمان سے ہی اترتی ہے۔ اس لیے آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، ہماری غذا وہی چیز ہے جس کے ذریعے جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو اعلی علیین سے بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ روح ہے، اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور پاکیزہ بنانے کے لیے محنت لگتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں روزہ رکھوا کر کے ہمارے مادے کو کم کرایا گیا۔ کھانا کم کیجیے۔ یہ کھانا کیا ہے؟ ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہے۔ گویا کہ مادے کو کم کرایا گیا، روح کو پروان چڑھانے کی کوشش کرائی جا رہی۔ جس آدمی کا پیٹ خالی ہوگا اس کی روح زندہ ہوگی۔ صبح سے شام تک بھوکا رکھ کر کے یہ محنت کرائی جا رہی ہے کہ ہماری روح اس قابل بن جائے کہ وہ اللہ کے نور کو پالے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرے، اللہ کی ذات کی تجلیات کو محسوس کرنے والے بنے۔ پھر روزے کے علاوہ ہمارے لیے تراویح کا حکم دیا گیا کہ ظاہر ہے کوئی آدمی دن بھر بھوکا رہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنے گا۔ یہ قرآن جو سنایا جا رہا ہے روح کو زندہ کرنے کے لیے، جتنا قرآن سنیں گے اور جس شوق سے سنیں گے اور جو جذبہ ہمارے اندر ہوگا اتنے ہی اچھے اثرات ہمارے روح کو پاکیزہ بننے میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تراویح میں کھڑے ہیں اور تراویح خود ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، اس سے ہماری روح پاکیزہ نہیں بنے گی۔ روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں محنت اور فکر اور کوشش کرنا ہے کہ ہم تراویح میں کھڑے ہیں، پورے شوق اور پورے جذبے کے ساتھ کھڑے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام میرے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچ رہا ہے، اور دل میں صفائی ہو رہی ہے، روح پاک ہو رہی ہے، میری سوچ بدل رہی ہے، میرا ارادہ بدل رہا ہے۔ پھر انسان کے ارادے اچھے ہونے لگتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں انسان نیکی کی طرف زیادہ چلتا ہے بنسبت عام دنوں میں برائی کی طرف چلتا ہے۔ رمضان میں نیکی کی طرف روح کیوں چلتی ہے؟ دل کیوں چاہتا ہے نماز پڑھنے کو؟ دل کیوں چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو؟ جو لوگ سال بھر کبھی قرآن ہاتھ نہیں لگاتے ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری عبادتوں کے ذریعے ہماری روح کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور رمضان میں عبادت ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف عبادت سے کیا، اعتکاف کون سی عبادت ہے؟ کیا چاہا جا رہا ہے؟ کون سے مقاصد پیش نظر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جب سے روزوں کی مشروعیت ہوئی
تب سے اعتکاف ہوا، اور جب سے اعتکاف ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ لوگوں سے ملنا اس کی ضرورت سب سے زیادہ پیغمبر کو ہوتی، کیونکہ پیغمبر کا کام پیغمبری ہے، خدا کے بندوں تک خدا کا میسج پہنچانا ہے۔ لوگوں سے ملے بغیر خدا کا پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا؟ لیکن رمضان کے اخیر 10 دنوں میں اعتکاف کی مشروعیت یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں یہ چاہیے اب تم مخلوق سے بھی کٹ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے سب سے الگ ہو کر ہٹ کٹ کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر تم اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ جڑ جاؤ گے پھر تمہاری روح میں اور زندگی پیدا ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رب سے ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ رب سے ملنے کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے اس سال، جس سال رمضان حضور کی زندگی کا آخری تھا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور مقصد ایک یہ بھی ہے کہ شب قدر کو پانا ہے۔ رمضان پورا کا پورا مہینہ عبادت کا ہے، اور اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی اہم ہے، ایسی فضیلت والی ہے جس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں بڑی رات بڑی رات، شب قدر سے کوئی بڑی رات نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی رات ہے کہ جس پر قرآن مجید میں ایک مستقل سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری ایک سورت شب قدر کے بارے میں نازل، کیونکہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، اور شہر کہتے ہیں منتھ کو۔ کوئی آدمی ایک رات عبادت کر لے اور اس کی عبادت قبول ہو جائے تو اس ایک رات پر جو اجر و ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کو سالوں میں کاؤنٹ کیا جائے تو 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنی زندگی میں صرف 10 شب قدر مل جائے تو آپ 80 کو ملٹیپلائی کر دیجیے، 800 سال کی عبادت کا اجر و ثواب سے مل جائے۔ لیکن کون ہے اس کو پانے والے؟ کون ہے اس کو تلاش کرنے والے؟ اس کو تلاش تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں رل ملنے کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ آپسی جوڑ کی وجہ سے بعض مرتبہ روح بھی ہماری میلی ہوتی۔ آدمی اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اچھے اثرات ہوتے ہیں، آدمی بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو برے اثرات ہوتے ہیں۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے۔ دوست جیسا ہے اس کا طرز زندگی ویسا ہی ہے، اس کا دین بھی ویسا ہی ہے۔ چونکہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، دنیا کی تعریف اور دنیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں، نتیجتاً دنیا اور دنیا ہی کا خیال، گناہ اور گناہ ہی کا خیال ذہن و دماغ میں، فکر و خیال میں رچ بس جاتا ہے۔ اس روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرما۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب قدر کو تلاش کرتے تھے، ابتدائی زمانہ ایسا بھی گزرا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیے تھے۔ صحابہ بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب 10 دن ہوئے تو صحابہ نے سوچا شاید اعتکاف ختم ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش میں ہم بیٹھے تھے، وہ آگے رات ہو۔ پھر 11 سے لے کر 20 تک اللہ کے نبی اور صحابہ مسجد نبی میں اعتکاف فرمایا۔ جب 20واں دن آیا تو صبح صبح صحابہ نے اپنے بستر گھر بھیج دیے، اب تو 20 دن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد فرمایا
جو لوگ میرے ساتھ 20 دن سے اعتکاف کر رہے ہیں وہ رمضان کے اخیر عشرے میں بھی اعتکاف کریں، کیونکہ وہ رات اخیر عشرے میں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، یہ نبی کی برکت سے آسانی کر دی کہ شب قدر کب آتی ہے؟ وہ اخیر عشرے کی 10 راتوں میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں آتی۔ اگر اس رات کو پانے کے لیے کوئی آدمی 1 مہینے کا اعتکاف کر دے تب بھی وہ آدمی مبارک ہے۔ ایک رات کو پانے کے لیے 1 مہینے کا اعتکاف، یہ بھی مبارکبادی کے قابل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ نصیب نہ ہو جائے تب بھی ایک آدمی اخیر عشرے میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے، سب سے کٹ ہٹ جائے، دنیا سے جدا ہو جائے، اپنی روٹین لائف کو چینج کرے، ڈیلی سائیکل کو توڑ دے، تب تک انسان کی روح پاکیزہ نہیں ہوتی۔ آپ 5 نمازیں دیکھ لیجئے، کیا چاہا جاتا ہے اس سے؟ ڈیلی کیا چاہا جا رہا ہے؟ رمضان کے روزوں سے آپ دیکھ لیجئے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اعتکاف کے فلسفے کو پڑھیے اور سمجھیے اور دیکھیے کیا چاہا جا رہا ہے۔ دن میں ہم سال بھر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، بزنس کرتے رہتے ہیں، مزدوری کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ہم اپنا کام چھوڑ کر کے رب کی بندگی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے ڈیلی ہمارا جو سائیکل چل رہی تھی زندگی کی، اس کو توڑا جا رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہماری سائیکل توڑی جاتی ہے۔ رات میں سوئے ہو، سونا غفلت ہے، جاگیے، فجر کی نماز کو جگایا گیا۔ دن بھر مشغول تھے، کاموں میں لگے ہوئے تھے، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں۔ ہماری ڈیلی سائیکل کو توڑا جا رہا ہے۔ سائیکل میں رہو گے، غفلت میں رہو گے، پتہ نہیں کس وقت تمہیں موت آ جائے۔ اور یہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں کہ جو آدمی ایک ہی کام میں مشغول رہتا ہے اس کی، اور وہ فزیکل اپنی لائف کو ایک ہی روٹین میں بنا لیتا ہے، اس کی سائیکولوجی کبھی چینج نہیں ہو سکتی، اس کو سائیکل توڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے ڈیلی 5 مرتبہ نماز کے لیے بلایا۔ سال کے 11 مہینے کھاتے ہیں، کھانا ایک روٹین ہو گیا، بریک فاسٹ کھا رہے ہیں، لنچ اور ڈنر ہمارے سامنے ہے، آج یہاں دعوت ہے اور کل وہاں دعوت ہے۔ 1 مہینہ کھانے کا روٹین توڑ دیا گیا۔ توڑیے، چھوڑ دیجئے، کھانے کے سائیکل توڑیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب کھانے کا انداز بدلیے، ٹائم بدلیے، اب یہ سکھایا گیا۔ سال کے 12 مہینے میں لوگوں سے ملتے تھے، دوستی کرنا، فرینڈشپ، تو یہ زمانے کا کلچر ہے۔ لوگ تو اب اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرے دوست کتنے زیادہ ہیں، فیس بک پر کتنے دوست ہیں، انسٹاگرام پر کتنے دوست ہیں۔ آج تو دوستی کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ روٹین سائیکل کو توڑیے، اعتکاف میں آ کر مخلوق سے اب مت ملیے، مخلوق سے بات مت کیجیے، تنہائی میں بیٹھیے، اللہ کو پکاریے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا مزہ کیسا ہے۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن اترنے والا تھا۔ اس کے پہلے ہمارے نبی کے دل میں یہ جذبہ اعتکاف کا آیا تھا۔ آپ غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، سوچتے رہتے تھے اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ حضرت جبرائیل اسی موقع پر آئے تھے اور یہ آیتیں اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ کہاں اتری تھی؟ یہ غار حرا میں اتری تھی۔ کیا بات تھی کہ اللہ کے رسول کو غار حرا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ غار حرا میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں تھے۔ یہ غور و فکر کا موقع اعتکاف میں ملتا ہے۔ اور رمضان کا اخیر حصہ جو آخری عشرہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی کیفیت کو بڑھایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے رمضان کم ہونے لگے عبادت بڑھنی چاہیے، گھٹنی نہیں چاہیے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھ لیں، مسجدوں میں ہم رمضان کے ابتدائی 2-4 دن میں مسجدیں بھری دیکھتے ہیں، پھر اخیر میں 2-3 دن بھری دیکھتے ہیں، درمیان میں خالی نظر آتی ہے۔ تراویح میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ابتدا میں 2-4 دن تراویح میں مسجد بھری رہتی ہے،
بھائی اوپر کا بھی مائک چالو کر دو، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ پھر 3-4 دن کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں، لگتا ہے سب حافظ قرآن اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں، ہمارے نبی جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا تھا حضور کی محنت بڑھتی جاتی تھی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخری 10 دن آتے تو حدیث میں 3 لفظ ملتے، شد میزرہ، کمر کس لیتے۔ اب کمر کسنے کا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ عبادت کے لیے اب چست ہو جاتے، حالانکہ ہمارے نبی پوری سال عبادت کرتے تھے، رمضان کی ابتدا میں بھی کرتے تھے اور درمیان میں بھی کرتے تھے، لیکن رمضان کا آخر حصہ آنے لگتا تھا کمر کس لیتے تھے۔ پھر حدیث میں الفاظ ہیں وَأَحْيَا لَيْلَ، خود رات بھر جاگنا شروع کرتے، تھوڑی دیر رمضان کی ابتدا میں آرام کرتے، مگر اخیر راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جاگنے کا ٹائم۔ یہ بخاری کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے ہماری محنت میں، ہمارے مجاہدے میں ترقی ہونی چاہیے۔ بخاری میں یہ بھی روایت ہے، کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ کب تک؟ حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر یہ روایت بخاری کی ہے کہ کان النبی یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان میں ہمارے نبی 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، جب وہ سال آیا جس سال میں آپ کا انتقال ہوا، اعتکف 20 یوما، ہمارے نبی نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ روایت کوئی ضعیف نہیں، امام بخاری نے 2044 میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو تنہائی اپنے رب کے ساتھ اعتکاف میں نصیب ہوتی، اسی لیے حضور یہ فرماتے تھے وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، ایک آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنا بڑی چیز ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہوں سے بچ کر خدا سے تعلق قائم کرتا۔ پھر حضور اس کی فضیلت سناتے تھے، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، من اعتکف یوما، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے لیکن مقصد کیا ہو، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنا، یہ جو میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اس ایک دن اعتکاف بیٹھنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈر کے طور پر 3 خندقیں حائل کرتا ہے۔ ایک ڈیوائیڈر کتنا ہوتا ہے؟ کل خندق ابعد مما الخافقین، ایک ڈیوائیڈر کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے۔ یہ حدیث طبرانی کی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن کی یہ فضیلت ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک آدمی 10 دن سب سے کٹ ہٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں اگر 10 دن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے، اس کا کیا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ہو۔ ایک حدیث میں ہے من اعتکف 10 فی رمضان، جو آدمی رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے، کان کحجتین وعمرتین، اس کا ثواب 2 حج کے برابر اور 2 عمروں کے برابر۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ شوق رکھنا چاہیے، اچھا شوق ہے۔ جو لوگ پہلے سے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اگر وہ نہیں بیٹھنا چھوڑ دیے ہیں تو وہ اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ میرا اللہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بلا رہا۔ دنیا کی بڑی اتنی مشغولیت ہو گئی
بھئی اسی دنیا کی مشغولیت میں موت کا فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، اس وقت اگر ہم یہ کہیں نہیں میں بیزی ہوں، آپ بعد میں چلے آنا، وہ کبھی ہماری بات نہیں مانے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں پہلے سے اعتکاف بیٹھتا ہوں، اب کیوں نہیں بیٹھ رہا ہوں؟ اگر میں اب تک زندگی میں اعتکاف نہیں بیٹھا ہوں، یہ تو میرے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ میں اللہ کو پانے کے لیے 10 دن قربان نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔